نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. تو پہلے سے صدقے کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں کل ایک منت کی بات بھی آئی تھی کہ اگر کوئی منت مانتا ہے تو اس کو پورا کرے، اور کسی گناہ کی منت نہ مانے، بلکہ گناہ کی نظر ماننا، منت ماننا یہ کفر والی بات ہے. ظاہر ہے اللہ کے نام پر اگر گناہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اب یہاں پر فرمایا کہ صدقہ خیرات جو تم دیتے ہو اگر تم اس کو ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے. یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آدمی صدقہ خیرات یا کوئی بھی عمل ہو اگر وہ ظاہر کر کے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے. ریاکاری تو اصل میں دل کا نام ہے، دل کے عمل کا نام ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ وہ لوگوں کے سامنے عمل کر رہا ہے لیکن اس کی نیت لوگوں کی ہے ہی نہیں، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور لوگوں اگر وہ صدقہ دے رہا ہے، لوگوں کے سامنے دے رہا ہے، تو اس کی نیت اگر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے اور نام و نمود اور شہرت کے لیے اور جو ہے نمائش کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے، اگر یہ اس کی نیت نہیں ہے تو اس سے ریاکاری لازم نہیں آئے گی. تو ریاکاری کا اصل تعلق دل سے ہے کہ دل میں کیسی نیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے مجھے دیکھ لیا. تو مجھے اچھا معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو میں رسول پاک علیہ السلام سے یہ عرض کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے 2 اجر ہیں، ایک عمل کو پوشیدہ کرنے کا اور ایک عمل کو ظاہر کرنے کا. یعنی تو گھر کے اندر عمل کر رہا ہے، چھپا کے عمل کر رہا ہے، تو تیرے کو چھپا کر عمل کرنے کا ثواب مل گیا. پھر ایک بندے نے تجھے دیکھ لیا تو تجھے ظاہر کرنے کا بھی ثواب مل گیا. اور اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے، اور ان کو یہ جو اچھا معلوم ہوا کہ مجھے ایک مسلمان نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ اچھا معلوم ہونا ریاکاری کے لیے نہیں تھا کہ ہاں بھائی مجھے اب میری باتیں ہوں گی، دیکھو بھائی اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ بولے گا کیسا نمازی آدمی ہے، گھر میں بھی نماز میں لگا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بتائے گا. ہاں یہ اس کی نیت تھی نہیں. صحابی کی نیت یہ تھی ہی نہیں، بلکہ ان کو اچھا معلوم ہوا کہ بھائی انہوں نے مجھے تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کہ اس کو بھی اس عمل کی ترغیب ہوگی، اس کو بھی شوق ہوگا کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں. اور
اس کے دل سے میری طرف سے بدگمانی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے ظاہر کر کے صدقہ دینا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر تمہاری نیت جو ہے وہ خالص ہے، اگر تمہاری نیت خالص اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ظاہر کر کے دو اور نیت صاف ہے، نیت اللہ کے لیے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چھپا کر دینے میں ایک تو نیت پر قابو رکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ بہت باریک طریقے سے، بہت چھپے طریقے سے انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جب وہ جب ظاہر کر کے دے گا، لوگوں کے سامنے دیکھا، خطرہ ہے کہ اس کے اندر ریاکاری آ جائے۔ لیکن اگر وہ چھپا کر دے گا تو اس میں اس کی نیت پر قابو رہے گا، نیت پہ اخلاص پر قابو رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کو دے رہا ہے اس کو بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے اس کو شرم محسوس ہو، تو اگر وہ چھپا کر دیتا ہے تو اس میں زیادہ بہتری ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ یعنی جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، قرآن میں کیا فرمایا دوسری جگہ کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جو صغیرہ گناہ ہے وہ نیکیاں کرنے سے مٹتے جاتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے، اس کے لیے پھر توبہ کرنی پڑتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب اس کی خبر ہے۔ تو عمل ظاہر کر کے کرے تو بھی بہتر ہے، اور اگر مثال کے طور پر ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ کنجوس ہوں، جہاں پر لوگوں کو بخل کرنے کی عادت ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت نہ ہو، تو اگر ایسی جگہ میں وہ لوگوں کے سامنے دیتا ہے صدقہ خیرات تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ چھپا کر دینے سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایک اچھی مقصد جو ہے، ایک اچھا مقصد جو ہے وہ مقصود ہے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو ترغیب دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حالت میں ظاہر کر کے دینا جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ عمومی طور پر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے، عام طور پر، اور اگر ظاہر کر کے دیتا ہے اور اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اور جب چھپ کر نماز پڑھتا ہے تو بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔ یعنی چھپا کر پڑھے گا تو بھی ویسا ہی ہے، لوگوں کے سامنے پڑھے گا تو بھی ویسا ہی ہے، تو اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کسی فقیر کو چپکے سے دے دیا جائے، یا ایسا صدقہ جو تندرست ہوتے ہوئے محنت اور کوشش کر کے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا اس دن، جس دن اس کے سائے یعنی اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔
اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ تو چھپا کر صدقہ کرنا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ایسا صدقہ کیا کہ الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، تو ایسا آدمی کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ باقی اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے صدقہ کرتا ہے اور نیت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خاص کر اگر لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو پھر تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔